باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آواز حق جاپان ٹاک شو کی جانب سے خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ نعیم خان آپ کی خدمت میں حاضر۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح میرے کالمسٹ اور تجزیہ نگار جناب ظہیر دانش، اور آواز حق جاپان ٹاک شو کی پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور چیف آرگنائزر جناب رانا ابرار حسین صاحب۔ جناب علی، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا موضوع کیا ہے۔ جاپان میں گزشتہ 30 سالوں سے، 3 دہائیوں سے ایک رویت ہلال کمیٹی کام کر رہی ہے، جس کے سربراہ مولانا سلیم الرحمان خان صاحب ہیں، اور پاکستانی، نہ صرف پاکستانی، دیگر ممالک کے لوگ بھی آپ ہی کی اعلانات کے مطابق عیدین اور رمضان المبارک کا اہتمام کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ناظرین ایک اور رویت ہلال کمیٹی معرض وجود میں آ گئی، جس کے سربراہ قاری علی حسن صاحب ہیں، اور جب سے یہ دوسری کمیٹی معرض وجود میں آئی، اس کے بعد ایک افسوسناک صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ دونوں کمیٹیوں نے الگ الگ تاریخوں میں، الگ الگ دنوں میں عیدین اور رمضان المبارک کے اعلانات کیے، جس کی وجہ سے ہماری مسلمان کمیونٹی یہاں پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی اور پریشان ہوئی۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہم نے قاری علی حسن صاحب کو آواز حق جاپان ٹاک شو میں دعوت دی اور ان کا موقف لیا، کچھ سوالات بھی ان سے کیے۔ آپ ان کی گفتگو کو ہمارے گزشتہ شو کو دیکھ کر سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ اسی سلسلے کا آج ایک اور پروگرام ہے۔ ہماری آج کے جو شخصیت ہے، ہمارے مہمان، وہ جاپان میں مسلمانوں کی، یا خاص طور سے پاکستانیوں کی آدھی صدی کے واقعات کے چشمدید گواہ ہیں۔ آپ 50 سال قبل جاپان تشریف لائے، اور آپ نے یہاں پہ دین کے حوالے سے بے پناہ خدمات کی۔ آپ نے سیاست ہو یا فلاحی تنظیمیں ہوں یا فلاحی کام ہو، ہر جگہ آپ نے اپنے جوہر دکھائے۔ بہت زبردست کالمسٹ ہیں اور چیزوں کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں جہاں عام ناظر کی نظر نہیں پڑتی۔ جی ہاں، میں جناب محترم حسین خان صاحب کا ذکر کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ السلام علیکم جناب۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آواز حق جاپان ٹاک شو میں، اپنی جانب سے، جناب ظہیر دانش صاحب کی جانب سے، اور جناب رانا ابرار حسین صاحب کی جانب سے۔ شکریہ۔ آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ کیا پرابلم ہے ہمیں۔ آپ ذرا ہمیں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ رویت ہلال کمیٹی شروع میں کیسے بنی، کیا ضرورت تھی، کیوں بنی اور کب بنی، اور اس میں آپ لوگوں کو کیا مشکلات پیش آئیں؟ جب یہ نہیں تھی تو کیا پرابلم تھی، اس کے بعد کیا آپ کو سہولت ہوئی؟ تھوڑا سا اس پہ میرے ناظرین کو ریفریش کریں آپ۔ شروع میں کمیٹی وغیرہ کچھ نہیں تھی، تو مختلف لوگ، خاص طور پہ یہاں پہ جو مسلم سفراء ہیں، ان کا ایک اوپینین ہوتی تھی۔ سعودی سفیر کہا کرتے تھے کہ جو بھی عید ہو، وہ خاص طور پہ عید الاضحیٰ جو ہے، وہ کہتے ہیں وہ حج کے حساب سے، جیسے وہاں پورے مڈل ایسٹ میں عام طور پہ وہ حج کی بنیاد پر، وہ یہ سعودی میں جو چاند دیکھا گیا ہے اس کی بنیاد پہ وہ سارے جو وہاں کے خلیجی ممالک ہیں، مصر ہے، جورڈان ہے اور دوسرے، وہ سارے اس بنیاد پر اپنی عید مناتے ہیں۔ تو ان کا خیال یہ تھا، ایک کا نہیں، اکثر جو بھی سفیر نئے آئے کہ یہ عربک مدرسہ ہے، جو بھی سعودی انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے جو کرنے والے ہیں، ان کا بھی عام طور پہ یہی ہوتا تھا کہ بھئی آپ لوگ الگ عید کیسے منا رہے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں بھئی، ہم مثال کے طور پر میں پاکستان کا ہوں، تو وہاں پہ کبھی بھی سعودی چاند کو نہیں تسلیم کیا جاتا، بلکہ پاکستان کی جو رویت ہلال کمیٹی، وہ اپنا چاند دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے، گورنمنٹ اعلان کرتی ہے، اس مناسبت سے وہ سعودی یا عرب خلیجی ممالک میں جو بھی عید ہوتی ہے، اس سے مختلف دن میں پاکستان میں ہوتی ہے۔ تو ہمارے ذہن میں بھی ایک مسئلہ تھا کہ بھئی کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کیا ہے۔ تو کافی بحثیں آپس میں، پھر ترکی والے جو، وہ ترکی کے حساب سے، ترکی سے ہمارا جو بھی حکم آئے گا ہم اس حساب سے کریں گے۔ تو یہ ایک آپس کی بہت زیادہ عیدیں تو اس وقت ایک آپس کی وہ کوئی ایک اتفاق اتحاد نہیں تھا، ہر ایک اپنی اوپینین کو صحیح سمجھتا تھا۔ تو پھر سب نے یہ طے کیا کہ اچھا، سعودی عرب ہی کے جو بڑے عالم ہیں اور وہاں کے جو شیخ ہیں، جس کو گورنمنٹ بھی مانتی ہے اور ساری دنیا بھی مانتی ہے، انہی سے فتویٰ پوچھا جائے۔ تو ان سے باقاعدہ پھر فتویٰ پوچھا گیا سعودی عرب سے۔ سعودی عرب سے۔ اچھا، تو وہاں پر یہ جو آج تک جس پہ عمل ہو رہی ہے وہ فتویٰ؟ جی، وہی فتویٰ ہے۔ کس سن میں تھا سر یہ فتویٰ جو لیا گیا؟ وہی 30-35 سال پہلے۔ ہاں جی۔ تو وہ شیخ عبدالعزیز بن باز ان کا نام ہے، وہ بیچارے انتقال کر گئے۔ وہ نابینا ہیں، حافظ ہیں، لیکن بہت پائے کے عالم تھے، اور سعودی عرب کی پوری حکومت جو ہے انہی کے فتووں پر چلتی ہے ہمیشہ۔ ہاں بالکل، سرکاری عالم، اور بہت بڑا اعزاز تھا ان کا۔
تو ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ لکھ کے فتویٰ بھیجا بلکہ مولانا سلیم الرحمان صاحب ان کے پاس ایک دفعہ حج کے موقع پہ ملنے بھی گئے اور ان سے ذاتی طور پہ بھی پوچھا. اچھا. تو انہوں نے صاف طور پہ یہی کہا کہ بھائی سلیم میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم سعودیہ کو فالو مت کرو. اچھا ویری گڈ. کیا بات. وہ خود سعودی کے وہ ہیں, وہ کہتے ہیں تم اپنی سعودیہ کو. انہوں نے کہا بھائی کیا کریں, خیر معلوم تو تھا پہلے سے. انہوں نے کہا اقرب بلد, اقرب بلد کا مطلب ہے کہ اپنے قریبی ملک. اچھا. یعنی اگر پہلے تو آپ اپنے ملک میں چاند دیکھو اور چاند نظر نہیں آتا ہو اپنے ملک میں, تو پھر یہ کہ اقرب بلد کو فالو کرو. اچھا. اور اس بات پر جو ہے وہ 3 بڑی مسلمانوں کے علماء کی کانفرنسیں ہو چکی ہیں. ایک 1963 میں, ایک 1978 میں اور ایک 2012 میں. تو ان تمام میں یہ بالکل متفقہ بات ہے کہ جس مقام پر چاند نہیں دیکھا جا سکتا ہو, کوشش تو ضرور کرنی چاہیے, کوشش سے تو کوئی نہیں دیکھا جا سکتا, تو وہاں پر ہے کہ اقرب بلد کو فالو کیا جائے. تو اس مناسبت سے وہ فتویٰ وہاں سے آیا. اس کے بعد سے پھر یہی, اور جب کوئی سعودی سفیر پھر بھی کوئی نیا آتا تو وہ یہی کہتا ہے جی وہ اس کو فالو کرو, ہمارے اس فتوے کو نہیں وہ فتوے کو نہیں کہتا, وہ سعودی کو فالو کرو. سعودی فیصلے کو تو ہم ان کو ان کا فتویٰ دکھاتے ہیں کہ بھائی آپ ہی کے عالم ہیں, انہی کی یہ کہنا ہے. اس کے بعد ایک سلیم الرحمان صاحب نے جو پاکستان کے جو جید عالم ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب, ان کو بھی لکھ کر بھیجا اور ان سے لکھ کر جواب بھی لیا ہوا انہوں نے. تو وہ بھی اس فتوے کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ آپ یا تو اپنے ملک میں دیکھیں, وہاں نظر نہیں آتا تو پھر اقرب بلد پہ جائیں. یہ ہے. اچھا. اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے. اس کے پہلے چیئرمین کون تھے؟ پہلے چیئرمین تو کچھ نہیں, اسلامک سینٹر میں لوگ جمع ہو جاتے تھے اور وہیں سے یہ اعلان وغیرہ ہوا کرتا تھا. اچھا. باقاعدہ اس کمیٹی کا باقاعدہ الگ سے سربراہ کوئی نہیں تھا؟ اس طرح کا کوئی, اس کی صحیح شکل بنی ہے تو ان کی جہاں تک میری یادداشت ہے کوئی ایسی باقاعدہ رویت ہلال کمیٹی نہیں, بس اسلامک سینٹر ہی اس زمانے میں ایک آرگنائزیشن تھی. کوئی یعنی وہیں پہ اسٹاف ہوتا تھا, کچھ لوگ ہوتے تھے, ٹیلی فون ارینجمنٹ, یہ وہ ایک پورا ایک وہ تھا نا. تو وہیں پہ لوگ فون بھی کر کے پوچھتے تھے کہ بھائی کب ہے عید, کب ہے چاند. تو وہیں پہ یہ سارے لوگ جو بھی مساجد کے امام وغیرہ ہیں جمع ہو کے, تو باقاعدہ رویت ہلال کمیٹی جیسا نام نہیں تھا, یہ بعد میں سلیم الرحمان صاحب نے آرگنائز کیا ہے باقاعدہ. اچھا. یہ کس سن میں سر آرگنائز کیا ہے؟ وہ سن وغیرہ یاد نہیں مجھے, تقریباً وہی 30-35 سال پہلے. جی. اچھا. یعنی 30-35 سال پہلے سے انہوں نے اس کو آرگنائز بھی کر لیا. جی. اچھا. کیونکہ وہ ہمارا ایک تو ندوہ کے فارغ التحصیل ہیں, پھر سعودی عرب کے بھی فارغ التحصیل ہیں, وہاں سے انہوں نے وہاں سے انہوں نے MA کی ڈگری لی ہے ریاض سے. اچھا. پھر PhD کی ڈگری انڈیا سے لی ہے. پھر ندوہ کے 12 پھر حافظ بھی ہیں, تو ڈاکٹر بھی ہیں, تو ہر لحاظ سے زبردست عالم دین. جی ماشاء اللہ. تو جاپان میں سب لوگ ان کو مانتے ہیں کہ بھائی جو بھی یہ بات کرتے ہیں دین کے مطابق کرتے ہیں. اچھا ویری گڈ. تو اس کے بعد جب یہ انہوں نے باقاعدہ اس کو بنا لیا, تو یہ پھر اسلامک سینٹر اس سے الگ کیسے ہو گیا؟ یہ یا اسلامک سینٹر سے کے بیچ میں رہ کر انہوں نے اس کی تنظیم سازی کی؟ نہیں, شروع میں تو حالانکہ یہ تھے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین تو یہی تھے, لیکن اس کا اجلاس جو ہے اسلامک سینٹر میں ہوا کرتا تھا. اچھا. آج کل اس کا باقاعدہ کوئی آفس نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, ابھی سسٹم کچھ دوسرا ہے, وہ روٹیشن کیا ہوا ہے انہوں نے. اچھا. مختلف مساجد کے جو بھی مسجد ہے وہ آٹومیٹک اس کا ممبر سمجھا جاتا ہے, اس کو کوئی باقاعدہ اپلیکیشن لکھنے کی ضرورت نہیں. کوئی بھی مسجد کے امام ہوئے, مسجد کمیٹی کے جو بھی نمائندہ ہو, تو وہ اس کو ایک آٹومیٹک, کیونکہ ہر مسجد کے امام کو ضرورت پڑتی ہے کہ عید کب شروع کریں یا رمضان کب شروع کریں, عید کب منائیں, تو لہٰذا ان سب کو اس اطلاع کی ضرورت ہوتی ہے. تو ان سب کو انوائٹ کیا جاتا ہے, تو جو بھی آ جائے پھر انہی لوگوں کے سامنے مسجدوں میں پھر اطلاع کر دیتے ہیں. تو اصل میں سینٹر میں پہلے باقاعدہ وہیں پہ لوگ جمع ہوتے تھے. اس وقت بھی رویت ہلال کمیٹی تھی اور چیئرمین یہی تھے. صرف یہ ہے کہ وہ مقام وہاں پہ ہوتا تھا, لوگ وہیں جمع ہوتے تھے, لیکن بعد میں سینٹر کے حالات بھی کچھ بدل گئے, اور پھر یہ کہ لوگوں کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ بھائی ہمارے یہاں بھی کرو, ہمارے یہاں بھی کرو, ہمارے یہاں بھی کرو. تو اس کی وجہ سے پھر روٹیشن کا سسٹم, یعنی وہ کمیٹی ہی نے فیصلہ کیا کہ ہر دفعہ ایک نئی مسجد میں, اور وہ پھر وہ مسجد کا فیصلہ کیسے کیا جائے, تو اس کے لیے ووٹنگ کرتے ہیں. اچھا. یعنی وہ رویت کے پہلے وہ تمام مساجد کو لکھتے ہیں بھائی اس دفعہ کی چاند دیکھنے کا
کس مسجد میں کیا جائے، تو جس کے حق میں زیادہ ووٹ آئے تو ابھی تک یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی نئی مسجد میں بھی شامل ہوا ہوں جب یہاں قریب ابراکی میں ہوئی تھی، جی میں اس میں شامل تھا۔ اچھا سر، آج کل جو حالات چل رہے ہیں آپ اس سے واقف ہیں، ایک نئی رؤیت ہلال کمیٹی بن گئی ہے، آپ کس خیال کے حامی ہیں کہ جو نئی رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہے اور اس کے بعد جو یہ صورتحال بن کے سامنے آئی ہے کہ دو عیدیں، دو رمضان ہونے شروع ہو گئے، تو اس پر آپ کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ بھائی ان کے جو اس مکتب خیال کے جو لوگ ہیں میرے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ اچھی تفصیلی میری بات ہوئی ہے، نام لینا نہیں چاہتا، پر ان کا ایک موقف یہ ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ملیشیا کو فالو کرتے ہیں تو سب سے جو زبردست دلیل ان کی ہے وہ یہ ہے کہ ملیشیا میں چاند رؤیت نہیں ہوتی ہے، جن طریقے یا ہوتی ہے کہ جو وہ کلیم کرتے ہیں وہ قول ان کے وہ غیر شرعی ہے، یہ ان کا ایک موقف ہے جو مجھے جو بتایا گیا تھا۔ تو اب وہ یہاں تک کہا کہ ایک اور بھی وہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ چاند دیکھو تو روزہ رکھو، چاند دیکھو تو افطار کرو، چاند دیکھو تو عید کر لو، اور اگر بادل ہو، موسم خراب ہو تو گنتی پوری کر لو۔ بالکل صحیح ہے، اس حدیث پہ تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، لیکن وہ اس حدیث، اور ملیشیا والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، اس حدیث پہ تو سارے ہی متفق ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس حدیث، اب اس حدیث کا اطلاق کی اس گروپ یا کا جو نقطہ نظر ہے، ہمارا جو نقطہ نظر ہے، ملیشیا کا کیا ہے، یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ان کے بقول ان صاحب کہتے ہیں ملیشیا میں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے رؤیت کی ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے میں آپ کو ٹکٹ دے کے لے چلتا ہوں، آپ چلیں ملیشیا اور دیکھیں کہ وہ جو ہے چاند واند نہیں دیکھتے ہیں، اور ان کا جو بھی طریقہ ہے وہ غیر شرعی۔ دیکھیں جی، ایک ملک ہے بھائی ملیشیا، اور بہت بڑا اسلامی ملک ہے، وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گا؟ ایک تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ ایک چھوٹی سی تنظیم کے سربراہ ہیں، آپ ایک بڑے ملک پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ اس کو آپ کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں؟ یہی جواب میں نے ان کو دیا، اچھا، کہ بھائی میں اور آپ دیکھ بھی لیں اور فرض کریے کہ مان بھی لیں کہ غیر شرعی ہے، لیکن میری اور آپ کے سنے گا کون؟ نخار خانے میں طوطی کی آواز کیا ہوتی ہے؟ تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نہ ہم کو کوئی مانتا ہے، تو لہٰذا مانیں گے اسی کو جو ایک حکومت کر رہی ہے، اور وہ بھی ریڈیو اور اس پر باقاعدہ اعلان کرتی ہے تو اس کو مانا جاتا ہے، تو لہٰذا اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے، غیر شرعی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے۔ تو ہم بیچ میں آ کے کہتے ہیں جی نہیں وہ ملیشین گورنمنٹ غلط دے رہی ہے، ہم صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی غلط، اور پھر یہ کہتے ہیں جی یہ بھی الزام لگا کہ سلیم الرحمان صاحب دیکھتے وغیرہ کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی اعلان کر دیتے ہیں، وہ بھی 100% غلط ہے۔ آج تک کوئی بھی عید اور کوئی بھی رمضان پورے 40-50 سال میں ایسا نہیں ہوا جو ملیشیا سے مختلف ہو۔ اگر سلیم الرحمان اپنی مرضی سے کچھ بھی کہہ دیتے ہوں تو مختلف ہو، کبھی نہ کبھی تو مختلف ہو کہ وہاں رمضان کسی اور دن شروع ہوا، ہمارے ہاں جاپان میں کسی اور دن، ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے کہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں، وہ تو ساری کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں رات کے 9 بجے ان لوگوں سے بھی میں نے کہا کہ آپ خود رات کے 9 بجے جب 29 کا ہوتا ہے اس کے ریڈیو یا ٹیلی ویژن کھول کے دیکھیں تو ٹھیک 9 بجے وہ اپنی خبریں ہوتی ہیں ان کی، اس میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی چاند دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا، اور مزید یہ کہ 29 مقامات پر حکومت کی طرف سے چاند دیکھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ 29 مقامات پر چاند دیکھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ناظرین، محترم حسین خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں مجبوراً ہمارے پروڈیوسر ڈائریکٹر صاحب بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ بریک لینے پر جائیں، ہم بریک لے رہے ہیں، ہمارے پاس رہیے، حسین خان صاحب موجود ہیں، آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، پلیز اسٹے ود اس۔